خواب کے ذریعے سے ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا مردہ اچھی جگہ ہے یا بری جگہ ہے، ہمارا مردہ کس حال میں ہے۔ یہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو ہم مردوں کو خواب میں دیکھتے ہیں نا، تو مردوں کی کنڈیشن کے پر ہی منحصر ہوتی ہے اس کی حالت، کہ وہ مردہ ہمارا کس حال میں۔ بعض مرتبہ گھر والے اپنے مردوں کی کنڈیشن دیکھتے ہیں، الگ الگ طرح کی کنڈیشن دیکھتے ہیں، اسی میں چھپا ہوتا ہے کہ ہمارا مردہ اس وقت کس حال میں ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ موت کی جو نشانیاں ہیں نا، مرتے وقت انسان کس حالت میں گیا ہے، تو یہ اس چیز سے کوئی انسان، جیسے کچھ لوگ آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے کہ اگر مردہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے تو ارے دیکھو کیسے روح نکلی اور بہت زیادہ پریشان تھا، بہت گناہگار تھا، جلدی روح نہیں نکل رہی تھی، سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے پریشان، لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کسی کا اچانک ایکسیڈنٹ ہوا تو ارے دیکھو کتنی اچھی موت ہوئی کہ اچانک پتہ بھی نہیں چلا اور اس کی روح نکل گئی، تو کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں سے کلیئر کر دیتا ہوں کہ اگر اچھی موت کی یہ نشانی ہرگز نہیں ہے کہ انسان اچانک مر جائے، اور کوئی انسان گھٹ گھٹ کے مر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ انسان برا ہے۔ دوسرا پہلو آپ دیکھیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان گھٹ گھٹ کے مرتا ہے تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ بیماری انسان کے گناہ کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، تو ہم سمجھ رہے ہیں گناہگار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس کے بخار کی وجہ سے ختم کیا دے رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن کا بخار آنا اس کے گناہوں کا کفارہ ہوا کرتا ہے، اور اچانک مرنے والے کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بہت اچھا انسان تھا۔ آقا علیہ السلام سے جنگ کرنے والے لوگ، صحابہ سے جنگ کرنے والے لوگ اچانک سے مرتے تھے اور وہ واصل جہنم ہوتے تھے، اور وہ اچانک مر رہے، تو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں عمل پر ڈیپینڈ ہوتی ہیں۔ خواب کے ذریعے سے آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مردے کو ہم نے دیکھا کہ اس کی جو حالت ہے وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہا ہے، خواب کی حالت میں الجھ رہا ہے، گھبرا رہا ہے، اور بال بکھرے ہوئے ہیں اور کپڑے گندے ہیں، تو اس سے سمجھا جائے گا کہ ہمارا مردہ اچھی جگہ نہیں ہے اور وہ عذاب میں مبتلا ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے، خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اس کے لیے ایصال ثواب کر دیں، قرآن پڑھ کے ایصال کر دیں تاکہ اس کے اوپر سے سختی ہٹ جائے اور عذاب میں تخفیف کر دی جائے۔ ہمارے پڑھنے سے مردے کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مرحوم کے لیے کوئی بندہ قرآن یا صدقہ کرتا ہے یا کوئی چیز اس کو ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کے سامنے وہ نذرانے کے طور پہ اس مردے کو پیش کیا جاتا ہے، تو وہ مردہ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی خوشی اسے زندگی بھر کبھی نہیں ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اور ایک حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یا تو اس وقت اسے ایسی خوشی ملتی ہے یا اس کے بدلے قیامت کے دن اس کو ایسی خوشی ملے گی۔ تو بہرحال اس سے مردے کا اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ ایسی خوشی ملتی ہے کہ زندگی میں اسے ایسی کبھی خوشی نہیں ملی ہوتی ہے جب کوئی بندہ کسی کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے اور وہ ثواب جب اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے پڑھنے کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے اس کی بہت زیادہ مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ قبر پر سے گزرے تو اس قبر میں عذاب ہو رہا تھا، تو جب وہاں سے واپس آئے تو عذاب قبر اٹھا لیا گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ ابھی تو یہاں عذاب ہو رہا تھا قبر میں، اتنی جلدی عذاب اٹھا کیسے لیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، اس نے دنیا میں ایک اپنی اولاد چھوڑی تھی، ایک بچہ تھا اس کا، وہ استاد کے پاس پڑھنے گیا، استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، اس کی برکت سے باپ کا عذاب قبر اٹھا لیا گیا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اولاد اگر ایسی چھوڑ کر کوئی باپ مر گیا کہ اس نے بسم اللہ پڑھا تو اس کی برکت سے باپ کا عذاب قبر اٹھا لیا گیا۔ تو خواب میں اگر کوئی مردے کی بری حالت دیکھ رہا ہے تو اس کو ایصال ثواب کر دے تاکہ اگر عذاب میں مبتلا ہو تو اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے۔ خواب میں مردے کو ہنستا ہوا دیکھنا یہ اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ مردہ اچھی جگہ ہے۔ خواب میں مردے کو یہ دیکھنا کہ وہ ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مردے نے ہمیں اپنے پاس بلایا، ہم مر جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر وہ موت زندگی کا مالک ہوتا تو خود کیوں مرتا؟ یہ صرف دماغی خیال ہوتا ہے، کیونکہ خواب تین طرح کا ہوتا ہے، ذہنی خیال فرشتے کی جانب سے، شیطان کی جانب سے۔ فرشتے کی جانب سے آنے والا خواب نیکوں کو آتا ہے، شیطان کی جانب سے آنے والے گندے خواب ہوتے ہیں، باقی جو خواب ہوتے ہیں ذہنی خیالات ہوتے ہیں۔ تو مردے نے اپنے پاس بلایا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مردے کو اپنے ساتھ نہاتا دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اگر مردے کو ہنستا ہوا دیکھ رہے ہیں تو مردہ اس سے سمجھا جائے گا کہ اچھی جگہ ہے، مردے کو روتا دیکھ رہے ہیں تو اس سے سمجھا جائے گا کہ مردہ بری جگہ ہے۔ بہرحال کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، میں آپ کو فارمولہ بتاتا ہوں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ خواب جو دیکھا تو اس کا الٹا ہوتا ہے، جبکہ مردوں کے تعلق سے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مردے کو اچھی حالت میں دیکھنا یہ اچھائی کی طرف اشارہ ہے کہ مردہ اچھی جگہ ہے، عذاب میں نہیں ہے، اور بری حالت میں دیکھنا یہ اشارہ ہوتا ہے کہ مردہ ہمارا بری حالت میں بری جگہ ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اگر اس طرح کی کوئی خواب دیکھیں تو اپنے مردوں کو ایصال ثواب کر دیں، تاکہ ہمارے پڑھنے کی برکت سے ان کا عذاب قبر ان کا